نعرہ حیدری۔ آج میرے خطاب کا عنوان کچھ اور تھا اور ابھی باری بھی میری نہیں تھی، لیکن ذکر ایسا شروع ہو گیا کہ مجھے 60 ہجری کی 8 ذی الحج یاد آ گیا۔ میں ایک مسلمان کی توجہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے اوپر کون کون سے وقت آئے ہیں۔ بس ایک بات کر کے آج میرا یہی خطاب آپ سمجھیے۔ 8 ذی الحج 60 ہجری یاد ہے نا سب کو؟ ہمیں اس لیے یاد نہیں کہ ہمیں یہ پڑھاتا کوئی نہیں، بتاتا کوئی نہیں، سکھاتا کوئی نہیں۔ 60 ہجری میں امیر شام کا انتقال ہوا اور تب سے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا گیا۔ یہ تو پتہ ہے نا، کہا یہ جا رہا تھا کہ حسین، توجہ، بڑی بات گفتگو میں جو بات کرنے لگا ہوں کہ بڑی توجہ کریں، آپ کی آنکھیں میری طرف ہونی چاہیے، دل بھی میری طرف ہونا چاہیے۔ یہ جو مال ہے یہ سب ان کا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، میں انہی کا کھاتا ہوں، میں ہی نہیں، میرا باپ بھی انہی کا کھاتا تھا، میرا دادا بھی انہی کا کھاتا تھا۔ میرے دادا جو بتاتے تھے وہ یہی تھا کہ بیٹا ہم نسل در نسل آل رسول کے غلام ہیں، ہمارے گھر میں جو اناج ہے وہ بھی آل رسول کا ہے، ہمارا معاشرے میں جو مقام ہے وہ بھی آل رسول کا ہے۔ مگر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جب 60 ہجری میں امیر شام کا انتقال ہوا تو بڑے پرزور انداز میں، بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو مجبور کیا جانا شروع کر دیا گیا کہ جی یزید کی بیعت کریں، یعنی اس کی حکومت کو مان لیں، اس کے اقتدار کو مان لیں، اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ دو ہی باتیں تھیں، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ میں کوئی اپنی سے بات نہیں کر رہا، ساری جتنی بھی اہل سنت کی، اہل تشیع کی، اہل اسلام کی، اہل عرب کی، اہل عجم کی، جہاں کی بھی جو بھی آپ تاریخ اٹھا لیں یہی چیزیں ہیں، مگر چونکہ ہمیں بتاتا کوئی نہیں اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو رجب کے مہینے میں یہ مطالبہ شروع ہوا، جناب معاویہ کی میت ابھی اندر چھپا کر رکھی ہوئی تھی، مگر بیعت کا مطالبہ شروع کر دیا گیا۔ خبر تک نہیں جانے دی گئی کہ جناب معاویہ وفات پا گئے، مگر امام حسین سے یزید کی بیعت کا مطالبہ شروع کر دیا گیا۔ جب گورنر مدینہ نے بلایا امام علی مقام کو گورنر ہاؤس میں، کہا آقا یہ فرمانا آیا ہے، فرمایا میں حسین ابن علی ہوں، کیا میں کسی کی بیعت کسی گھر کے اندر گھس کے کر سکتا ہوں؟ میں چھپ کر کوئی بات کر سکتا ہوں؟ میں چھپ کر کوئی کام کر سکتا ہوں؟ میرا جو بھی اعلان ہوگا وہ سر عام ہوگا، اجتماع میں ہوگا، سب کے سامنے ہوگا، میں بڑا چھپ چھپ کے کوئی بات کیوں کروں؟ آپ باہر آئے، اصحاب رسول کو اکٹھا کیا، اہل مدینہ کو اکٹھا کیا، کہا مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں یزید کی بیعت کروں، تم کیا کہتے ہو؟ آقا حسین جیسے آپ، ہم آپ کے پیچھے، فرمایا میں یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ ایسے ہی خواجہ میرے نے تو نہیں فرما دیا نا کہ سردار نہ داد دست در دست یزید، شرطیں ہی دو تھی، یا بیعت کر لے، ہاتھ دے دے، ہاتھ دے دے،
یزید کے ہاتھ کو مضبوط کریں، یہی ہوتا ہے نا، ہاتھوں میں ہاتھ دو، اس کا ساتھ دو، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہاتھوں میں ہاتھ دو، اسی بیعت کہتے ہیں۔ کہا یہ جاتا تھا کہ حسین تم یزید کو مضبوط کرو، یزید کو مستحکم کرو، یزید کی حکومت کو تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے مضبوطی ملے گی، مگر انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ حسین جانتے ہیں کہ معاویہ بن یزید شام میں کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ میں یزید اپنے باپ کے تخت پر نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ اس تخت سے آل رسول کے خون کی بدبو آتی ہے، میں نہیں بیٹھوں گا۔ انہیں کیا خبر کہ حسین کہاں تک دیکھتا ہے، انہیں کیا خبر کہ حسین کیا ہے۔ حاضرین محترم، وہاں سے انکار شروع ہوا تو پھر میرے امام نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مدینہ چھوڑ دوں، کیونکہ پریشر بڑھ رہا تھا کہ یزید کی بیعت، یزید کی بیعت، یزید کی بیعت، یا مرنے کے لیے تیار، یا مرنے کے لیے تیار۔ تو حسین کو تو پتا تھا کہ میرا تو گلا کربلا میں کاٹا جائے گا، میں مدینے میں کیوں رہوں۔ توجہ ہے میرے حضور، میرے امام نے سفر شروع کیا، حج کا ارادہ کیا، مکہ معظمہ میں پہنچے، رجب سے لے کر محرم تک سفر کے بعد مکہ معظمہ میں 7 ذی الحج آئی، 8 کو سارے احرام باندھ کے حج کے لیے میدان کی طرف جاتے ہیں۔ توجہ ہے، تو میرے حسین نے حج کا احرام توڑا، عمرہ کیا، طواف کعبہ کیا اور کہا عباس اب چلے۔ آقا کیا ہوا؟ فرمایا حج ترک کر رہا ہوں کیونکہ یزید کے کچھ گنڈے حرم میں داخل ہو چکے ہیں اور وہ مجھے یہاں شہید کر دینا چاہتے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے خون سے اللہ کا حرم آلودہ ہو جائے۔ میں نے تو کربلا کی اس سرزمین کو اپنے خون سے آبیاری دینی ہے جہاں پر کوئی نہ آتا ہے نہ جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ یثرب میں آئے تھے، مدینہ بنایا تھا، میں حسین ہوں، میں نے جنگل کو کربلا بنانا ہے۔ تو وہاں پر غازی عباس یوں کھڑے ہوئے، جو میں آپ کو بات عرض کرنا چاہتا تھا، یوں عرض کیا کہ میرے آقا اگر اجازت ہو تو میں اہل مکہ سے کوئی بات کروں، میں بڑے استعاروں، بڑی مجبوری ہے میری، کیونکہ میرے ارد گرد بھی بڑے شکنجے ہیں، بڑی آنکھیں اور تلواروں کی مانند قلمیں پکڑی ہوئی ہے لوگوں نے کہ کوئی سچ بولے تو صحیح۔ میں مجبور نہیں ہوں، آپ مجبور ہیں کہ میں آپ کے سامنے سچ نہیں بول سکتا، میں مجبور نہیں ہوں، میں تو حسینی ہوں، مجھے کیا مجبوری ہے؟ میں تو سچ کہنے کے لیے تیار ہوں، مگر ہر کوئی سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جھوٹے لوگوں کا یہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو، بار بار بولو، ہر بار بولو، ہر جگہ پر بولو، جھوٹ ہی بولتے جاؤ، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ سچ نظر آئے، جب سچ بولا جائے تو سچ جھوٹ نظر آئے۔ اب جھوٹ ہی اتنا بولا گیا ہے، جھوٹ ہی اتنا لکھا گیا ہے کہ سچ بولنا سننے والوں کے لیے پریشانی بن جاتا ہے۔ تو سچ بولنے والے کو کوئی پریشانی نہیں ہے، سچ سننے والے کی پریشانی سے بچنے کے لیے صرف کچھ بڑی جو وہ ایک لفظ ہے نا کہ چھانٹ کے میں آپ کے سامنے وہ خطبہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کی میرے آقا اگر اجازت ہو تو میں اہل مکہ سے جو حج پر آئے ہوئے ہیں، جو حج پر آئے ہوئے ہیں، اہل مکہ سے کوئی گفتگو کر لوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عباس اب وقت ایسا ہے کہ وہ لوگ مجھے بیت اللہ کے پاس ٹھہرنے نہیں دینا چاہتے، یہ جملے سنتے جاؤ ذرا، اس لیے جلدی جانا ہے۔ آقا بس چند جملے، فرمایا ہاں عباس کو۔ اب عباس علمدار بولے کعبے کی چھت پر چڑھ کر، عربی میں خطبہ ہے، میں اردو میں تھوڑا سا آپ کو اس کا دباچہ دینا چاہتا ہوں۔ چھت پہ کھڑے ہو گئے اور بآواز بلند کہا اے مسلمانوں، جو بیت اللہ کے گرد جمع ہو اور طواف کر کے حج کے لیے عرفات اور مزدلفہ کی طرف جانے لگے ہو،
ذرا میری بات کو توجہ سے سنو. یہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر میں کھڑا ہوں. وہ کیا تھا؟ بیت اللہ. یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ کو حسین سے بابا، یہ نہیں کہا میرے بابا، بھئی عباس بھی تو علی کے بیٹے ہیں نا، مگر نہیں، ان کو بھی نسبتوں کا لحاظ ہے. توجہ ہے؟ ہم اس وقت حسین کے بیٹے کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. میری کوئی بات نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں، میرا کیا مقام ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ میری اگر حیثیت ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم حسین کے بیٹے کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. تو عباس کی میں یہ سبق آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. عباس علمدار بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہیں، خود بھی علی کے بیٹے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ میں اس جگہ پر کھڑا ہوں جس جگہ پر حسین کے باپ تشریف لائے. ان کے قدمین شریفین کے شرف سے اس گھر کو اللہ نے اپنا گھر قرار دے دیا. ذرا کہیے سبحان اللہ. مجھے پتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آنی، مجھے پتا ہے، مگر پھر بھی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اے لوگوں، مجھے یہ بتاؤ کہ جس کے والد کے اس گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس گھر کا شرف بڑا، اس کے بیٹے حسین سے بڑھ کر کوئی حقدار ہے جو اس بیت اللہ کی زیارت کو آئے؟ آپ سے سوال کرتا ہوں، حسین سے بڑھ کر کسی کا یہ حق ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کو جائے؟ یہاں پر عرب سے بھی آئے ہیں، عجم سے بھی آئے ہیں، سب طواف کر رہے ہیں، حسین پر پابندیاں ہیں. یہ عباس علمدار کا وہاں پر خطبہ. اے لوگوں سنو، توجہ سے آپ سنیے، میں اب آپ سے بات کرنے لگا ہوں. اے لوگوں سنو، حضرت عباس علمدار کہتے ہیں، اے لوگوں سنو، تم نے محمد مصطفیٰ کو قتل کرنے کی کوششیں کی، مگر تم اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے. بھائی سن رہے ہیں بات؟ یہ ہماری کتابوں کی باتیں کر رہا ہوں، میں کسی سکھ کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں. حضرت عباس ہزاروں لاکھوں کے اجتماع میں جو حج کرنے آئے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم نے محمد مصطفیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی. ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، بار بار کوشش کی. کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی حنین میں، کبھی تم نے ہجرت کی رات کوشش کی، کبھی تم نے کہاں کوشش کی، کبھی تم نے کہاں کوشش کی، بتاتا بھی جا رہا ہوں. لیکن تم محمد کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. کیوں؟ اس لیے کہ تب جب تک علی تھے محمد کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا. کچھ سمجھے ہے بات؟ کچھ سمجھے ہے بات؟ بستر پہ علی کیوں لیٹتے تھے؟ کچھ سمجھے ہے بات؟ کہ شاب ابی طالب نے بستر مصطفیٰ پر جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام علی کو کیوں لٹاتے تھے؟ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عباس بتا رہے ہیں تم ہر بار کوشش کرتے رہے مگر ہر بار علی سامنے آتا رہا، ہر بار علی سامنے آتا رہا. اور اب تم عباس کی موجودگی میں یہ چاہتے ہو کہ حسین کو قتل کر دو. ارے عباس کی زندگی میں ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کو فلسفہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ پہلے شہید عباس کیوں ہے. فلسفہ سمجھ آ گیا ہوگا. حضرت عباس نے خود کتاب میں کہا میری موجودگی میں، میرے ہوتے ہوئے، میری کھلی آنکھوں کے سامنے میں وہ عباس ہوں کہ عصر کی اذان ہوتی ہے، مولا مرتضیٰ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، 1.25 لاکھ کافروں کا بہت بڑی فوج کا لشکر لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے. مولا علی کہتے ہیں میرے سارے بچے سامنے آ جاؤ. سارے بچے سامنے آ گئے.
حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے. فرمایا حسن اور حسین تم ادھر ہو جاؤ. بابا کیوں؟ فرمایا تم میرے نہیں محمد کے بیٹے ہو. حاضرین محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین پر دم کیا کرتے تھے، مختلف دم کیا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں حسنین کریمین پر دم کرتا ہوں اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہوئے، کیونکہ وہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پر دم کیا کرتے تھے. حسن اور حسین کی نسبت دو نبیوں سے جوڑی مصطفیٰ نے. ان کا مقابلہ کرتے ہو، ان کے سامنے آتے ہو. جب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی باری آتی ہے تو مصطفیٰ کہتے ہیں اے علی تو میرے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون ہے. ان کا مقابلہ کرنا ہے، کہاں جاؤ گے؟ علی کی نسبت بھی نبی کی طرف، حسن کی نسبت بھی نبی کی طرف، حسین کی نسبت بھی نبی کی طرف. ارے جن کی نسبتیں نبی کی طرف ہوں ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں لوگوں سنو، آج جو حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں، سنو میری کھلی آنکھوں کے سامنے حسین کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اگر حسین کو قتل کرنا ہے تو عباس کو قتل کرنا پڑے گا. حاضرین محترم، یہ اس خطبہ کا لب لباب ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ خطبہ عباس نے وہاں سے دے کر کربلا کا سفر شروع کیا تھا. تو پھر عباس نے کربلا میں یہ ثابت کر دیا کہ میری موجودگی میں حسین کو قتل نہیں کیا جا سکتا. تو آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں، جس طرح علی کے بیٹے نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے حسین ابن علی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. ہم علی کے بیٹے نہیں ہیں، ہم علوی نہیں ہیں، ہم ہول والے ہیں، نہ علوی ہیں، نہ سید ہیں، نہ حسنی ہیں، نہ حسینی ہیں. مگر ہماری تعداد اب 72 نہیں ہے، 72 لاکھ ہو چکی ہے. اب ہماری آنکھوں کے سامنے کسی آل رسول پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. جو انگلی اٹھائے گا آل رسول کی طرف ہم وہ انگلی کاٹ کے رکھ دیں گے. جو ہاتھ اٹھائے گا آل رسول کی طرف ہم وہ ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے. اور جو آنکھیں اٹھیں گی آل رسول کی طرف ہم وہ آنکھیں اس کے چہرے سے لوٹ کے باہر نکال دیں گے. یہ پوری کائنات کو ہم یہ اعلان دینا چاہتے ہیں کہ ہم غلامان آل رسول ہیں اور ہم مر جائیں گے مگر آل رسول کا غلامی کا دم بھرنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے. کیا آپ میری قرارداد کے ساتھ متفق ہیں؟ اگر متفق ہیں ہاتھ کھڑے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ کھڑے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت مرتبہ، یزیدیت مرتبہ. نعرہ غوثیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.